میں ہوں محمد احسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آئین اور عوام کا دفاع کریں گے۔ ہم فوج کو پابند کریں گے کہ وہ کوئی غیر قانونی اقدام نہ کرے۔ سپریم کورٹ میں دائر فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ کہا آج کے دلائل سے معلوم ہوا کہ متوازی عدالتی نظام کیا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے سویلینز کا فوجی عدالت میں ٹرائل متوازی عدالتی نظام کے مترادف ہے۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ بھارت کا منصوبہ نواز شریف کا ویژن تھا۔ نون لیگ کی حکومت ختم ہوتے ہی تمام ترقیاتی منصوبے روک دیے گئے۔ سازش نہ کی جاتی تو بھارت کا منصوبہ نواز شریف کے دور میں ہی مکمل ہو جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کا منصوبے کی افتتاحی تقریب میں کہا بھارت کا بائی پاس منصوبے کی تکمیل میں آرمی چیف کا اہم کردار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ایک ہی مقصد تھا، سیاستدان اور ادارے مل کر کام کریں۔ یہ بھی منصوبہ میاں نواز شریف کا ویژن تھا اور ہے، لیکن جس طریقے سے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا ایک سازش کے ذریعے اور ایک بدترین سازش کے ذریعے، ورنہ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے دور میں الحمدللہ سب سے پہلے جو مسئلہ آیا، چیلنج آیا، وہ یہاں پر زمین کی ایکوزیشن کے حوالے سے 9 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے۔ اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا بڑا رول ہے۔ اگر وہ مکمل طور پر اس کو فوکس نہ کرتے اور پوری طرح اس کا پیچھا نہ کرتے، سپورٹ نہ کرتے، تو یہ کام مکمل نہیں ہونا تھا۔ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے، مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور راول پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے مل کر مشاورت کریں اور پاکستان کو باہر لے کے جائیں، جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا اور بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور کے تھانہ مزنگ اور سول لائنز کا دورہ کیا۔ سائلین کی جانب سے رشوت کی شکایات اور صفائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا۔ تھانوں میں موجود لوگوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ رشوت کی شکایت پر کانسٹیبل گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سائل کو رشوت کی رقم واپس کرا دی گئی، جبکہ کانسٹیبل کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم بھی دے دیا گیا۔ محسن نقوی نے فرنٹ ڈیسک پر درج ہونے والی درخواستوں پر کارروائی کا بھی جائزہ لیا۔ عملہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ درخواستوں پر مزید کارروائی نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ نے ناراضی کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے تھانوں میں موجود سائلین سے ان کے کیسز سے متعلق پوچھا۔ وزیر اعلیٰ نے سائلین کے فوری دادرسی کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ انہوں نے حوالات میں بند قیدیوں سے بھی ان کے کیسز سے متعلق استفسار کیا۔ تھانے میں روزنامچہ بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دونوں تھانوں کو بہتر بنانے کے لیے آئی جی پنجاب کو ٹاسک دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ایل ڈی اے گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا، جس میں ایل ڈی اے واسا ٹیپا کا 78 ارب کے بجٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ایل ڈی اے گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا، اسی پر بات کریں گے۔ در نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ در نیاب بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ جی بالکل، ایل ڈی کی گورننگ باڈی کا اجلاس محسن نقوی کی زیر صدارت ہوا ہے، جس میں تمام ایل ڈی گورننگ باڈی کے ممبران موجود تھے، اور اس میں ایل ڈی اے واسا ٹیپا کا مالی سال 2023-24 کا جو بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا، جس کو منظور کر لیا گیا۔ مجموعی طور پہ 78 ارب کا بجٹ منظور کیا گیا، اور اس میں اگر بائیفرکیشن کی طرف جائیں تو واسا کا مالی سال 2023-24 کے لیے 22 ارب کا بجٹ منظور ہوا، ٹیپا کا مالی سال 2023-24 کے لیے 2 ارب کا بجٹ منظور ہوا۔ گورننگ باڈی میں دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے، جن پہ مختلف مشاورت کے لیے کمیٹیاں بھی بنائی گئیں اور ایک ایجنڈے کو ڈیفر کر دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ در نیاب آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ کل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی کیس دوسری عدالت منتقلی درخواست پر بھی کل فیصلہ جاری ہوگا۔ ٹرائل کورٹ میں حق دفاع بحال کرنے کی درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق بھی فیصلہ کل دیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے، روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روزینہ بتائے گا اس متعلق۔ روزینہ اگر آپ سن پا رہی ہیں تو بتائے گا۔ روزینہ سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ کل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی کیس دوسری عدالت منتقلی درخواست پر بھی کل فیصلہ جاری ہوگا۔ ٹرائل کورٹ میں حق دفاع بحال کرنے کی درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق بھی فیصلہ کل دیا جائے گا۔
اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل پی ٹی آئی آمنہ علی نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جس کے بعد عدالت نے سماعت کل صبح 8:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر ہانسی میں ہندو انتہا پسند آپے سے باہر بجرنگ دل کے کارکن سرعام مسلمانوں کو مارنے کا اعلان کرنے لگے۔ ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہانسی شہر کو خالی کر دیں۔ دھمکی دی ہے کہ مسلمان 2 دن میں شہر چھوڑ دیں ورنہ وہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر ہانسی میں ہندو انتہا پسند آپے سے باہر ہو گئے۔ بجرنگ دل کے کارکن سرعام مسلمانوں کو مارنے کا اعلان کرنے لگے۔ ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے مسلمان ہانسی شہر کو خالی کر دیں۔ دھمکی دی ہے کہ مسلمان 2 دن میں شہر چھوڑ دیں ورنہ وہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر ہانسی میں ہندو انتہا پسند آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بجرنگ دل کے کارکن سرعام مسلمانوں کو مارنے کا اعلان بھی کرنے لگے ہیں۔ ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہانسی شہر کو خالی کر دیں۔ دھمکی دی ہے کہ مسلمان 2 دن میں شہر چھوڑ دیں ورنہ وہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو مزید بتائیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں وزیر خان بارادری کا دورہ۔ ٹویٹ میں محسن نقوی نے کہا، لاہور میں ورثے کا ایک پوشیدہ جواہر دریافت کیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر خان بارادری کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ بہت سے مقامی لوگ اس بارادری کے وجود سے لا علم ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم بحالی کا کام کر رہے ہیں۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی 2 دن میں پلان پیش کرے گی۔ اس خوبصورت فن پارے کی جلد ہی بحالی کا کام شروع ہو جائے گا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں پاک فوج کے زیر اہتمام 14 روزہ سپورٹس فیسٹیول شروع ہو گیا۔ سپورٹس فیسٹیول میں کھیلوں کے علاوہ رنگا رنگ تقریبات بھی ہوں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔